پریچر ہیں, عالم ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہیں. ان کا ٹور اب بھی جاری ہے. کراچی اور اسلام آباد سے وہ ہو کر آ چکے ہیں. غالباً اب انہوں نے لاہور آنا ہے یا ایک آدھے اور شہر میں وہ جائیں گے. ٹو مائی سرپرائز a large a massive number of Pakistanis are criticizing ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر دیکھیے, فیس بک کے اوپر دیکھیے, ایون میمز بہت سے بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹروورشل بیانات ان کی طرف سے دیے گئے ریاست پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی اسٹیٹ اتھارٹیز کے بارے میں بھی کچھ چیزیں کہیں, اور پھر پاکستان ٹی کے حوالے سے کچھ کامنٹس کیے. وہ لوگوں نے تنقید کی. ہمارا کام یہ ہے کہ اس تنقید کو پلیٹ فارم کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان پہ تنقید کیوں لوگ کر رہے ہیں. جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کو بین کر دیا ہندوستان نے, اور اس کو بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب سے انہوں نے اسکروٹنی شروع کی وہ یہ ایشو تھا کہ ہولی آرٹیزن کیفے کے نام سے ایک کیفے تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. 2016 میں وہاں پر ایک اٹیک ہوا, 22 لوگوں کو ٹیررزم کی وجہ سے مار دیا گیا, اور جو اٹیکر تھا اس نے یہ کہا کہ میں ذاکر نائک صاحب سے انسپائرڈ ہوں, ون آف دی اٹیکر سیڈ دیٹ. اور اس نے ووٹ کی 2006 والی جو ڈاکٹر نائک نے ملیشیا میں کی تھی کہ اگر اسامہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے اور وہ ٹیررائز کر رہا ہے تو میں تو اسامہ کے ساتھ ہوں, اسامہ بن لادن کے. یہ بھی کہا ڈاکٹر نائک نے اسی اسپیچ میں کہ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ. $28 ملین منی لانڈرنگ سے باہر سے ڈاکٹر نے $28 ملین, اور کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا کو بھی اچھا میسج نہیں گیا. نائک صاحب یہاں پر آئے, انہوں نے یہاں آ کے پاکستان کی PIA اور باقی اسٹیٹ اتھارٹیز کو پلنڈر کر کے انڈیا کی تعریف کر دی. ٹیکٹک الٹا پڑ گیا. ٹھیک ہے, IMF کے گرانٹ لی ہے, وہاں پر وہ بینڈ ہے, بٹ ہم نے بلایا ہوا ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ پرووکیشن میں آ سکتی ہے. وہ سب ہے, یہ لوگوں کا کرٹیک ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایجوکیشن کی, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, ریشنلزم کی, فلسفی کی یا ایون تھیولوجی کی ایک ریولوشن درکار ہے. یہ نہیں کہتا کہ دس از اے ویری ٹیریبل آئیڈیا. آپ نے بلایا, رزلٹ آپ نے دیکھا, آدھی قوم نے کنڈیم کیا, آدھی نے اپریشیٹ کیا. I say, in the right context, every Muslim should be a terrorist. What is the meaning of the word terrorist? A terrorist means a person who causes terror. Whenever a robber sees a policeman, he's terrified. In the same context, whenever any robber sees a Muslim, whenever any anti-social sees a Muslim, he should be terrified. Every Muslim should be a terrorist to the anti-social element. I'm aware that the word terrorist is more commonly used for terrorizing innocent human being. In this context, no Muslim should ever terrorize any innocent human being. Many Americans were fighting for the freedom. The British government, when they were ruling America in 18th century, America got its freedom in 1775-76. Benjamin Franklin, George Washington, by this British government, they were called as terrorist number one. Later on, George Washington becomes the first president of USA. Imagine terrorist number one becomes the president of USA. And today, this government is a terrorist government. Why? First, we have to try and find out for what reason the person is striving. You know, we Muslims, the media say intolerant religion. I say yes, Islam is an intolerant religion. Islam is intolerant towards injustice. Islam is intolerant towards dishonesty. Islam is intolerant towards corruption. Islam is intolerant towards racism, towards discrimination. Islam is intolerant towards the social things which the Westerners enjoy. Islam is intolerant towards drug addiction, towards alcoholism, towards prostitution, towards fornication, towards adultery. I, Dr. Zakir Naik, say that Islam is an intolerant religion. Intolerant towards the evil of the society. Why are we afraid? Why are we afraid to call ourselves Muslims? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک ریئیکشن ویڈیو بنا رہا ہوں, اور وہ ریئیکشن ویڈیو جو ہے وہ اسپیشلی اس بندے کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے سید مزمل, اور اس کا یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے اور ایک ٹاک شو بھی وہ کرتا ہے کرنٹ افیئرس کا. اور وہ سید مزمل جس کا نام ہے وہ خود کو مسلمان کہتا ہے, لیکن وہ ہے اصل میں ایکچولی وہ جن چیزوں کی ایڈوکیسی کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایتھیزم, لبرلزم, ماڈرنزم, سیکولرزم, سوشلزم, انہی موضوعات کے اوپر بہت زیادہ مائل ہے. اور یہ جب بھی پاکستان میں کسی چیز کے اوپر بات کرتا ہے یہ بندہ حقیقت میں فیکٹس اور فگرز کو اس انداز سے فورجری کر کے اس کے ساتھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ یقین کر لیتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ جو بات کی ہے مطلب اتنے مدم, اتنے ڈیسنٹ انداز میں, بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پلا بندہ. یعنی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بات کی ہے اور چند پوائنٹس اس نے ریز کیے ہیں, اور یہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پاکستانی قوم
ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے، اور اسٹیٹ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلا لیتے، اور اسی مسئلے سے وہ خود کو ایسے باہر نکال دیتا ہے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ میں عوام کی جذبات کی نمائندگی کرتا ہوں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف انہی عوام کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ 2-3% اسی طرح کے دیسی لبرلز جو ہے ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اب ان کا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس طریقے سے بات کو پیش کرتا ہے، یہ صرف اس میں ماہر ہے کہ یہ بات کے ساتھ he is playing hanky panky with whenever he is talking۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ انفارمیشن کو ایسے غلط انداز میں فریم کرتا ہے کہ وہ ایسا لگے کہ مطلب he is higher intellectual personality، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کی نالج بالکل زیرو ہے، اس کا ریسرچ بالکل زیرو ہے۔ میں یہ کرٹیسزم اس بنیاد پہ اس کے اوپر نہیں کر رہا ہوں کہ میں خدا نخواستہ یا کچھ اس کی طرح کچھ ویوز لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو پہلی مرتبہ بھی دیکھا تھا کہ جب اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مسئلے کے اوپر بات کی تھی، جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو مسئلہ تھا وہ جب ابھرنے لگا تھا اور بات ہو رہی تھی کہ اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے، وہ جو وکیل، وہ خود ایتھیسٹ ہے، وہ وکیل جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ وکیل یہی کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان ایک خط بھی لکھے گا تو اس کیس میں کچھ نہیں رہا ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایک بہت لمبی چوڑی ویڈیو بنائی اور اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ظالم اور جابر ثابت کیا، اور اس انداز سے اس ویڈیو میں انفارمیشن کو اس انداز میں فریم کیا کہ خدا نخواستہ ان کے ماموں کے بیٹے جو کہ امریکن سولجرز ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی ایج اور اس کی عمر 55 کلو، اس کی وزن، وہ کیسے 5-6 امریکن فوجیوں کو مار سکتی ہے جبکہ وہ ایک ایسی حالت میں ہو کہ 5 سال جیل میں رہ کر ان کے کسٹڈی میں ہو اور ان کے کسٹڈی میں رہتے ہوئے ان کو مارے؟ کوئی عقل مانتی ہے؟ اب میں اسی موضوع کے اوپر اگر بات کروں گا تو صحیح حقیقت میں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ میں یہاں پہ ابھی اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں نے اس وقت اس ویڈیو کی ریپلائی دی، کیونکہ ساری جو پاکستانی قوم ہے وہ ایک غیرت مند قوم ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ جو بندہ بھونک رہا ہے نا ایسے سلیس انداز میں کہ یہ ہے وہ ہے، ایسے انداز میں جب وہ بھونکتا ہے تو ایسے انداز میں یہ ویڈیو پیش کرتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ تو باقی سارے لوگ غلط ہیں۔ یہ ان دیسی سیکولرز، ان دیسی لبرلز، یہ جو امریکہ سے متاثر ہے، یہ جو یو کے سے متاثر ہے، یہ جو ویسٹ سے متاثر ہے، اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیس میں بھی انہوں نے جتنے بھی کویسچنز ایڈریس کیے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایڈریس نہیں کیے یہ کویسچنز پاکستان میں، انہوں نے یہ ایگزامپل دے دیا کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مکالموں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپیچز کو بھی سنا ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ ان کا جو مناظرہ ہوا تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور میں بہت امپریس ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اور یہ وہ ریزن کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پہلے سے سن چکا ہوتا تو یہ جتنے بھی کویسچنز پاکستان میں اس سے پوچھے گئے ہیں یہ وہ ریوائزڈ کویسچنز ہے سارے، تقریباً ماں سوائے 1-2 کویسچنز کے، وہ سارے کویسچنز ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک مرتبہ نہیں بار مختلف سیشنز میں پوچھے گئے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوسرے ملک میں رہ کر بہت سٹریٹ اور بہت کلیئر آنسرز دیے ہیں ان کویسچنز کے۔ لیکن یہ لوگ پہلی مرتبہ یہ کویسچنز جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اور مطلب ایسا ان کو لگ رہا ہے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، میں آپ کو بات بتا دوں، میں نے بہت وقت سے ان کو فالو کر رہا ہوں، بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں۔ لینگویج بیریئر بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے، یہ اردو میں ان کو اتنا مہارت نہیں ہے، اور یہ کویسچن جو ابھی اس بندے نے فورجری کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بدنام کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے PIA کے CEO کو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہرگز اس انداز میں بات نہیں کی ہے، اور انہوں نے اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تو کرپٹ ملک ہے، ہر ادارہ کرپٹ ہے، پاکستان میں PM سے لے کر کلاس 4 سے لے کر وزیر اعظم تک سب لوگ کرپٹ ہیں، اور انفیکٹ یہ بندہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے یہ بھی انتہائی ہائیلی کرپٹ انسان ہے، یہ ان کا ریسرچ بالکل زیرو ہے، اور یہ انفارمیشن کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ہر لحاظ سے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ براہ راست بیٹھے، میں اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ بھی نہیں ہوں، میرا PhD جو ہے وہ جیو کیمسٹری میں ہے، بہرحال لیکن ہر لحاظ سے
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ہر لحاظ سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ براہ راست بیٹھے, آپ کے پوڈ کاسٹ میں آ کے آپ کو جس موضوع کے اوپر آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہوں گے, جتنے بھی موضوعات کے اوپر آپ نے بات کی ہے, ساری غلط انفارمیشن کو فریم کیا ہے, وہ انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے جو آپ کے مرضی کے مطابق ہو, اور اسی انداز میں پیش کی ہے آپ نے کہ جس سے آپ خوش ہو اور جس سے آپ عوام کو خوش کر سکتے ہو. یعنی کہ ون بائی ون اگر میں ایڈریس کروں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو بھی کوسچنس پوچھے گئے, جس طریقے سے اس بندے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ امریکہ نے, یو کے نے, سری لنکا نے, انڈیا نے اس بندے کو بین کیا ہے, تو ہم نے کیوں بلایا؟ یار شرم کرو, یہاں پہ 98% مسلم رہتے ہیں, وہ مسلم دنیا کا ہیرو ہے, آپ جا کے ان کے ساتھ مکالمہ کریں نا, آپ کو فیکٹ چیکس وہ بتا کے دے دے گا. آپ کی طرح جرنلسٹ تھا, انہوں نے سیم کوسچن ان سے پوچھا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, انٹرویو ان کی پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے تو سفر نہیں کیا پی آئی اے کے اوپر, تو پھر آپ نے پی آئی اے کو کیوں بدنام کیا؟ مطلب لوگ یہی پوچھ رہے ہیں, فیکٹ چیک جو ہم نے کیا وہ یہ کہ آپ نے پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے سے تو آپ نے سفر نہیں کیا. تو جا کے وہ جواب دیکھ لیجئے, جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ جواب دیا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, غلط انفارمیشن فریم کرتے ہو. اور دوسری بات جو یہ بات پوچھ رہے کہ مطلب ایک لڑکی نے سوال پوچھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ ہے, پھر بھی اس میں پیڈوفائلز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, فورنیکیشن, ایڈلٹری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ہمارا معاشرہ, ہمارا سوسائٹی جو ہے اس طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو بہت سمپل آنسر دیا اس کو, یہی بتایا کہ یو کی ناٹ کلیم دس اسلامک سوسائٹی ان اے ویری سمپل ون اسٹیٹ سینٹینس, کہ مطلب آپ کلیم نہیں کر سکتے ہو کہ یہ اسلامک سوسائٹی, آپ کے نام سے کوئی سوسائٹی اسلامک سوسائٹی نہیں بن جاتی. کلیم اگر میں کروں کہ میں اسلامک سوسائٹی, جس طرح آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ مسلمان ہو, اور جتنے بھی آپ کیسز لڑ رہے ہو, ایتھیزم اور سیکولرزم, سوشلزم کی کیسز لڑ رہے ہو, اور ایسا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو کہ مطلب ہاں ہم تو ماڈرن ہے, ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اسلام اینڈ قرآن از اوپن ٹو چیلنج, یہ واحد دین ہے, واحد مذہب ہے, واحد ریلیجن ہے. قرآن واحد کتاب ہے جس کو ابھی تک سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے, اس سے پہلے بھی مختلف ادوار گزر چکے ہیں, یہ ہر دور میں چیلنج کے لیے اوپن ہے. ایک بھی مسٹیک مجھے دکھا دے, ایک بھی مسٹیک, آئی ایم چیلنجنگ یو, قرآن میں ایک مجھے مسٹیک بتا دے کہ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہو, قرآن سے کیا ہے. آپ لوگ بیدین ہو چکے ہو, آپ لوگ متاثر ہو چکے ہو ویسٹرن ورلڈ سے, اور وہ ویسٹرن ورلڈ جن کی نہ کوئی موریلٹی ہے, جن کے نہ کوئی اخلاقی اقدار ہے, جن کا نہ کوئی لیول ہے, نہ کوئی خاندانی سسٹم ہے, اور آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر الزام یہ لگا رہے ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسا آپ سوال نہیں کر سکتے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا انداز جو ہے وہ اسٹریٹ انداز ہے, اور باقی جو آپ لوگ جو ہے نا جو کھیلتے ہو باتوں میں جو انفارمیشن کو رول کرتے ہو, وہ رولنگ والا کام وہ نہیں کرتا. انہوں نے یہی کہا, ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر یہ اسلامک سوسائٹی ہوتی تو اس میں یہ نہیں ہوتا, اور اگر واقعی کوئی سوسائٹی اسلامک ہے تو اس میں یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ناممکن ہے, یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی اسلامک سوسائٹی اس میں یہ چیزیں ہو. بہرحال انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لیے بین کر دیا گیا تھا کہ ایک فالوور تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اسپیچ کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ the Muslim should be terrorist. یہ ذرا کلپ دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا. اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ جب مثال دیا تھا اور اتنا کلیریفائی کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ پیسفل ریلیجن ہے, لیکن سوسائٹی کے کسی بھی ایول کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو ٹیررسٹ, کوئی مسلم جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ ہونا چاہیے. اور فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کو انہوں نے اس طرح فریم کیا تھا کہ ایکسٹریملی کائنڈ, ایکسٹریملی پیسفل, ایکسٹریملی آنیسٹ. The Muslim should be extremely honest, the Muslim should be extremely peaceful, the Muslim should be, مطلب یہ اسی انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چور پولیس کو دیکھے تو چور ڈر جاتا ہے, اسی طرح کوئی اگر سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے اور وہ مسلمان کو دیکھے تو مسلمان کا جسچر یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو ایول ہو, جو غلط کا کام کرنے والا ہو, وہ ڈر جائے. The Muslim should be terrorist in that sense. سوسائٹی کو, معاشرے کو بنانے کے لیے اسلام سے زیادہ پیسفل ریلیجن کون سا ریلیجن ہے؟ مجھے بتا دیں. آپ کا ایتھیزم کی موریلٹی کیا ہے؟ آپ کی تو کوئی اقدار ہی نہیں ہے, کوئی موریلٹی نہیں ہے آپ لوگوں کی, اور آپ چند لوگوں کی مثال دے کے یہی کہہ رہے ہو کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. میں ایک مسلمان ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک 33 سال بعد پاکستان تشریف لا چکے ہیں, اور پاکستان کا بچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ محبت کرتا ہے, بچہ اس کو ایڈمائر کر رہا ہے.
کون سا ڈیٹا آپ نے لیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ 50% لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے اور 50% اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ بتا دیں مجھے وہ ڈیٹا، دکھا دیں آپ ایک ریسرچ پیپر آپ پیش کر کے یہی کہتے ہو کہ the ratio of the women is، مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ریسرچ کے مطابق 100 میں سے 104 جو ہے وہ فیمیل ہے ورلڈ میں، بلکہ اس کے بجائے ہزاروں ریسرچز یہی بتا رہے ہیں کہ the female infanticide is much more than the men، اور عوام کو اس طرح دکھا رہے ہو کہ مطلب آپ بالکل ٹھیک ہو، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو مطلب اپنے آپ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، جس 2 ٹکے کا جو بندہ ہوں میں، اور میں اس معاشرے میں میرا رول کوئی آٹے میں نمک کا برابر کوئی رول ہے، تو اس طریقے سے انفارمیشن کو فریم کر کے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ مزمل بھائی آپ نے تو بہت بڑا کام کیا۔ یہ جو تم چیزیں کر رہے ہو، یہ انتہائی آپ انفارمیشن کو غلط انداز میں فریم کر رہے ہو۔ میرے ساتھ بیٹھو، جس موضوع کے اوپر آپ میرے ساتھ مناظرہ کر رہے ہو میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ اسپیچ موجود ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ the Muslim should be terrorist، اور یہ کیس جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا، وہ ایک بندے نے گواہی دی تھی جو بنگلہ دیش میں دھماکہ ہوا تھا، اس میں جو ایک بندہ شامل تھا اس نے یہ گواہی دی تھی کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوا تو میں نے یہ کیا۔ یہ انتہائی غلط آپ نے کہا، بلکہ عدالت میں اس کا الٹا ثابت ہو گیا۔ الٹا یہ ثابت ہوا کہ فیس بک پر ایک بندہ جو تھا اس میں جو شامل تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فالوور تھا۔ اب فیس بک میں ایک بندے کو جا کے کوئی بندہ تصدیق کر کے یہ کہے گا کہ آپ میرا فالوور بن سکتے ہو، آپ میرا فالوور نہیں بن سکتے ہو۔ یہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں؟ کتنے لوگ آپ نے اسی جھوٹ پہ اپنے پیچھے لگا لیے ہیں، جھوٹ پہ اکٹھے کر لیے ہیں، اور آپ سوسائٹی کے اوپر گفتگو کس طرح کرتے ہو؟ اور آپ یہ ڈیٹا پیش کرتے ہو کہ ہمارے سوسائٹی میں اتنے چلڈرن کے ساتھ چلڈرن ابیوز اتنے تعداد میں ہو چکا ہے، 4000 ہو چکا ہے، اتنا ہو چکا ہے، اتنا ہو چکا ہے۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں کی کوئی اقدار موجود نہیں ہے، آپ اس سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ جب آپ اس سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو تو ہوگا تو یہی، اور ابھی بھی پاکستان میں کوئی اسلامک حکومت تو ہے نہیں، یہی آپ جیسے سیکولر لوگوں کی حکومت ہے، یہی آپ جیسے لبرل لوگوں کی حکمرانی ہے، اور اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی کوئی مورالٹی ہے نہیں۔ ایتھیزم کی کیا مورالٹی ہے؟ کوئی مورالٹی نہیں ہے۔ وہ تو جس کے ساتھ بھی چلا جائے جا سکتا ہے، کنسنٹ کی بس کمی ہے، جس کے ساتھ کوئی مطلب 2 بندوں کی کنسنٹ ہو تو وہ کچھ بھی ہو۔ تو آپ لوگوں کی کون سی مورالٹی ہے؟ کس مورالٹی کی آپ بات کرتے ہو؟ اور اسلام کو آپ کس طرح بدنام کرتے ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مطلب ایک اسلامک سوسائٹی میں اس طرح ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو اس طرح فریم کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ یہ آزادی چاہتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ کہا کہ میں ہاتھ نہیں ملا سکتا ان بالغ بچوں کے ساتھ، جو بچے تھے وہ ٹرسٹ کے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک جو نیچے آیا تھا، پوڈیم سے نیچے آیا تھا اتر کے، کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں؟ ان کے لیے تو وہ آ گیا تھا، وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ آ گیا تھا۔ لیکن اسلام جو کہتا ہے وہی اسلام جو ایک خاندانی سسٹم دیا ہوا ہے اسلام نے، کہ جس چیز سے فتنہ پھیلتا ہوں، اگر وہ ایک اتنا بڑا بندہ سٹیج پہ یہ کام کرتا تو سب سے پہلے آپ ہوتے کہ یہی کرٹیسزم آپ ان کے اوپر کرتے کہ دوسروں کو یہی درس دیتے ہو، پھر خود اس طرح کیوں ہاتھ ملاتے ہو؟ تو بھائی میں بالکل سپورٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایک ایگزامپل سیٹ کیا اور اچھے طریقے سے انہوں نے وہ جو کیا جو دنیا نے دیکھا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک وہ بندہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جا کے سعودی عرب کی تعریف کرے گا اور انڈیا میں جا کے انڈیا کی تعریف کرے گا، پاکستان میں آ کے پاکستان کی تعریف کرے گا۔ نہ ان کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ چیزیں کرتا تو سب سے پہلا تعریف وہ امریکہ کا کرتا تھا کہ امریکہ کے اوپر امریکہ اس کے اوپر بین نہ لگاتا، UK کا کرتا، اسی طرح اور ممالک کا کرتا، انڈیا کا کرتا۔ جو چیزیں ٹھیک ہوتی ہے وہ چیزیں وہ صحیح طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ چیزیں ان کی ٹھیک ہے اور یہ چیزیں غلط ہے۔ پاکستان کی انہوں نے بہت تعریف بھی کی ہے۔ کیا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ اس میں مینشن کیا ہے کہ پاکستان کی تعریف کی ہے اس سٹیٹمنٹ میں؟ بس لگے ہو عوام کا ذہن، عوام کو ورغلانے کے لیے بکواس کرتے چلے جا رہے ہو اور یہ منہ بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ Who are you? Who the hell are you? جس انداز سے آپ انفارمیشن کو فریم کرتے ہو، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اپنے پوڈ کاسٹ پہ مجھے بلاؤ،
جن موضوعات کے اوپر آپ نے بات کی ہے انہی موضوعات کے اوپر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، انہی موضوعات کے اوپر فیکٹس اور فگرز کے اوپر میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ کتنے غلط انداز میں آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھا، اس کو مظلوم، اس کو ظالم بنایا، پیش کیا، اور اس انداز سے پیش کیا کہ جیسے آپ کے امریکن جو آپ کے ماموں ہیں کیوں ادھر پاکستان میں رہ رہے ہو، جب ان کو اتنا زیادہ آپ ان سے متاثر ہو تو چلے کیوں نہیں جاتے ہو، پاکستان کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہو۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ جیسے سیکولر لوگوں کی حکمرانی ہے پاکستان میں، اور پھر بھی آپ یہی کہہ رہے ہو کہ مطلب یہ غلط ہے، تو آپ جیسے بغیرتوں کی وجہ سے تو یہ ناسور پھیل رہا ہے نا، تو جاتے کیوں نہیں ہو یورپ ویسٹرن ورلڈ میں، جاتے کیوں نہیں ہو؟ اور ہاں آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مطلب ہاں ماڈرنزم اسلام کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی ہے۔ ویری گڈ، اسلام از دا اونلی ریلیجن جو قرآن بھی کہتا ہے، ڈائریکٹلی مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا کرو، اور قرآن آپ کو بار بار یہی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ انفیکٹ قرآن کی پہلی وہی بھی علم، حصول علم کی وہی ہے۔ کس فیکٹس اور فگرز کو آپ سامنے رکھتے ہو اور ان کے اوپر بات کرتے ہو؟ اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی غلطی ہے تو آپ جیسے بغیرتوں کی وجہ سے ہے نا، اسلام کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ کوئی بندہ اسلام کو اگر غلط سمجھتا ہے اور وہ پھر اسلام کو اپنے ذہن کے انداز، ذہن کے مطابق پیش کرتا ہے، اور آپ اس کو لے کے، اسی ایگزامپل کو لے کے آپ یہی کہتے ہو کہ اسلام میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہم اسلام سے بہت متاثر ہوا کرتے تھے کیونکہ اسلام میں کچھ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس میں ریشنلٹی ہے، اور اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس میں ریشنلٹی نہیں ہے، اور کچھ فلاسفرز کی تصویریں دکھا کے آپ یہی کہتے ہو کہ پاکستان کو اگر کسی اسٹیٹ گیسٹ کو بلانا ہے تو ان کو بلائیے۔ کریڈیبلٹی کیا ہے ان لوگوں کی؟ کیا کریڈیبلٹی ہے؟ فلسفے کی تاریخ کیا ہے؟ فلسفہ دان کیا کہتے ہیں؟ فلسفے نے کون سی تبدیلی لا کے رکھ دی ہے؟ تو ایسے بکواس چیزیں جب آپ شیئر کرتے ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیرو ہے، مسلم دنیا کا ہیرو ہے۔ آپ جیسے لوگ تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا، یہ تو مچھر کے برابر ہے ان کے سامنے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک کوئی ڈیوائن پرسن ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ علمی لحاظ سے سائنٹیفک مطالعہ ان کا، آپ جتنے ایتھیزم، جن واقعات سے، جن چیزوں سے آپ ایتھیزم کے متاثر ہو، جن ماڈرنزم سے آپ متاثر ہو، وہ ماڈرنزم جہاں پہ شروع ہوئی تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ جب وہاں پہ جا کے انہوں نے چیلنج کیا تھا اور ان کو وہاں پہ جا کے اپنے مسکن میں ان کو شکست دی تھی، تو آپ کون ہوتے؟ آپ صرف اپنی یوٹیوب کے چند ویوز لینے کے لیے اتنی غلط انفارمیشن فیڈ کر رہے ہو سوسائٹی کو۔ یہ ایسا قوم ہے پاکستان کا، آپ کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے، آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آپ جو کچھ بھی بکواس کرتے چلے جا رہے ہو، تو مطلب آپ کی رائٹ ہے، آپ بکواس کرتے چلے جاؤ۔ آپ کی ساری انفارمیشن غلط ہے، آپ کی ساری انفارمیشن غلط ہے، ایک کو میں ثابت کر سکتا ہوں، آپ کی ساری انفارمیشن غلط ہے۔ جو بھی الزامات آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر لگائے وہ سارے آپ نے غلط فریم کیے۔ کوئی نالج، کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے نہیں جو آپ ان کے بنیاد پہ یہ کہہ سکو کہ دس از دا رائٹ انفارمیشن آن behalf of which I am claiming or blaming ڈاکٹر ذاکر نائک۔ He is the hero of the Muslim world، کیونکہ وہ آپ کے اقاؤں کے خلاف ہے۔ امریکہ، UK، ان لوگوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے، اور سعودی عرب اس کا ٹٹو ہے، انڈیا نے اس کے اوپر بین لگائی ہے، لہٰذا سعودی عرب اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکا۔ اس طرح کچھ اور ممالک کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، تو ملیشیا نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، تو آپ نے ملیشیا کے اوپر بھی بلیم ڈالا، اور پھر آپ اپنی گفتگو کرتے ہوئے اس انداز میں یہ فریم کرتے ہو، یہ سارا گفتگو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو عوام کہہ رہے ہیں، میرے خلاف ریئیکشن ویڈیوز بنیں گے، میرے خلاف کچھ لوگ باتیں کریں گے، کچھ بولیں گے۔ تو یہ ریئیکشن ویڈیو نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں۔ اگر یہ ریئیکشن ویڈیو ہوتی تو میں آپ کی ایک انفارمیشن کو اٹھا کے اس کو غلط ثابت کرتا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سرتافہ غلط انسان ہو، آپ سرتافہ دیسی لیبرل ہو، پتہ نہیں آپ کو کیا ملتا ہے اس میں۔ اگر آپ کا کوئی نظریہ غلط ہے، کچھ چیزیں آپ کی غلط ہے، جو کہ غلط ہے 100% غلط ہے، تو اپنے پاس رکھا کرو، سوسائٹی کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ اور ایسے انداز میں گفتگو کر کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نخواستہ ہم سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں آپ کو ریئیکشن ویڈیو یہ نہیں ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ آپ کی ساری انفارمیشن غلط ہے، ساری انفارمیشن غلط ہے، ساری انفارمیشن غلط ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو اس بندے کو پہنچانا چاہیے، اس کو پہنچا دیجیے، اور جسی منچ پہ بھی یہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، میں اسی منچ پہ اس بندے کے ساتھ بیٹھوں گا، اور اس کی لائز کو، اس کی جھوٹ کو اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اور بکواسیات بھی بہت سارے کیے،
لوگوں کو غلط انداز میں فریم کیا ہوا ہے. تو سپورٹ دس ویڈیو اینڈ گیو دس ویڈیو اور ریچ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.